السلام علیکم دوستو، میری دعا ہے جمل جہان پر امن پر آج اور شانتی ہو۔ اور یہ ولاگ بھی میں ہندی میں کر رہا ہوں تاکہ تمام پاکستان اور دنیا کے لوگ تھوڑی سی میری بات کو سمجھ سکیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے فیصد غربت ہے اور پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈالروں کا، ریالوں کا، دوسری کرنسی کا بحران کیوں آیا ہوا ہے؟ اس میں اصل میں کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور پاکستان میں بہت بڑا عجوبہ ہوا ہے، بہت بڑا عجوبہ ہوا ہے۔ اس پر بھی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج تم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ باقی رہی پاکستانی قوم کی، پاکستانی قوم کی اللہ کی مہربانی سے، بلکہ اللہ کی مہربانی تو نہ کہوں بلکہ ان پر ایک عذاب ہے۔ ان کا عقل کے پردے پڑ چکے ہیں، عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ اس قوم پورے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی مت ماری جا چکی ہے اور ان کے لیے برا وقت ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی بے فرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے اصولوں کی بے فرمانی کرتے ہیں اور جن کا صرف دین دھرم روپیہ پیسہ ہو، ان کے لیے یہ عذاب ہمیشہ آتے ہیں۔ اور شاید میں آپ کو ایک بہترین خوشخبری سناؤں، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ جس قوم کی مت ماری جا چکی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ پاکستان تباہ و برباد و فنا ہو جائے گا، دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ دوسری خوشخبری ہے، کسی وقت بھی اس ملک پر اللہ کا بدترین عذاب آ سکتا ہے اور یہ لوگ تمام کے تمام مجھ سمیت میڈیا میٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے خوشخبری میں کہہ رہا ہوں۔ جو قرآن مجید میں ایک لمبے قد والی قوم تھی سمود، اور وہ ہر قسم کے اللہ کی بے فرمانی کر رہی تھی اور اعلیٰ ترین بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی۔ ان کو بھی دولت جمع کرنے کا خفت تھا اور ہر لحاظ سے بدترین اور بےایمان تھے۔ جب ان کے پاس نبی آیا، ان کو راہ ہدایت کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمام کمائی ہمارے عقل سے ہو رہی ہے، ہم اتنے منافع اپنے عقل سے کر رہے ہیں، یہ بلڈنگیں ہم اپنے عقل سے بنا رہے ہیں، یہ جو ہے نا اس وقت گاڑیاں تو نہیں تھی، یہ گھوڑے، یہ اونٹ ہم اپنے عقل سے بنائے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کے نبی نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں دھرتی پر، اب آپ پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے قد والے ہیں، ہم بڑے قد والے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے پھر ان کے ذریعے اللہ نے نبی سنائی، تم لوگوں پر اب عذاب آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے اس وقت کے نبی کی بات کو نہیں سمجھا اور بلکہ مذاق اڑائے۔ آخر کا 61 سالی آ گئی، 61 سالی کے بعد پہنچے اس نبی کے پاس۔ اب ہمیں برائے کرم بتائیے کیا کرنا ہے، اب تو ہم بھوکوں مرتے ہیں۔ اور پھر طے ہوا کہ ایک وفد خانہ کعبہ بھیجا جائے، وہاں سے اللہ سے گریہ زاری کی جائے اور کوئی مدد حاصل کی جائے۔ وہاں پر پہنچے، ان پر اب عذاب طاری ہو چکا ہے۔ جب اللہ کے وہاں پر پہنچے تو اللہ کے حضور ان کو جواب ملا کہ آپ کے پاس 3 بادل آ رہے ہیں، ایک سفید رنگ کا ہے، دوسرا سرخ رنگ کا ہے، تیسرا کالے رنگ کا ہے، آپ کون سا بادل پسند کریں گے؟ انہوں نے آپس میں گفتگو کی، انہوں نے کہا اللہ سے آپ کالے رنگ کا بادل مانگتے ہیں، وہاں اس بادل میں تو پانی ہوتا ہے، بارش ہوتے ہے، بارش برسے گی، فصلیں ہوں گی۔ تو سرخ رنگ کا تو عذاب ہے، آندھی ہے، اور سفید رنگ کا بھی بے سود ہے۔ اللہ نے کہا چلو آپ پہنچے، میں کالے رنگ کا بادل بھیج رہا ہوں۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا بہت بڑا بادل آ رہا ہے کالے رنگ کا،
اور اس نے کالے رنگ کے بادل نے، آندھی نے اس کا وہ حشر کیا کہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے جو ہے نا کھجور کے درخت گرے ہوئے تھے، اور ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی، اور ان کا جو بھیجا تھا دماغ تھا ان کے چہروں پہ آ چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے دوڑ کر غاروں میں پناہ لے لی، لیکن اللہ کی جو عذاب تھا اور تیز و تند جو ہوا تھی وہ ان کو غاروں سے بھی نکال کر باہر پھینک دیا۔ اور اس قوم پر جو عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، جو دوسرے نبیوں کی قوم پر عذاب آیا، ان میں جو بیماریاں تھی آج پاکستانی قوم میں وہ سب بیماریاں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ اب میں اہم ترین بات کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آپ کو دنیا کا بہت بڑا پاکستان میں عجوبہ بتاؤں کہ ان 4 سالوں کے دوران پاکستان میں بڑی جو ہے نا کالونیاں بنی ہیں اور کالونیاں اسٹیبلش ہوئی ہیں، ان کی تعداد 1700 ہے، اور دنیا میں کوئی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی ملک میں نہیں بنی، آج تک نہ بن رہی ہے، جتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ صرف پاکستان میں یہ وقوع ہوا ہے، اور پاکستان میں جو چھوٹی موٹی اسٹیٹ ایجنسیوں والے نے کالونیاں بنائی، کوئی 10 بیگھے کی، کوئی 5 بیگھے کی، کوئی 20 بیگھے کی، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو کم از کم 50 بیگھے، 100 بیگھے، 200 بیگھے، 400 بیگھے، 1000 بیگھے کی جو کالونیاں بنی ہیں، جیسے ملک ریاض بنا رہا ہے، اسی طرح کی جو ہے نا ڈیولپر کرنے والے لوگوں نے زرعی زمین کو کھا کر 1704 سالوں میں کالونیاں ڈیولپ کی ہیں۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، صوبائی گورنمنٹ، تمام کے تمام لوگ ملوث ہیں، اور یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ جبکہ نئی آبادیاں، نئی کالونیاں اگر بنانی ہے تو یہ گورنمنٹ کا محکمہ خود بناتا، لیکن پچھلے دنوں 5 جنوری کو ملک ریاض نے کراچی بحریہ کی جو ہے نا وہ کالونی کی بکنگ کھولی، تو ملتان، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد میں لوگ صبح کے وقت شدید سردی میں 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد لوگ آئے ہوئے تھے، کروڑوں روپے اٹھا کر وہ صرف پلاٹ بک کر رہے تھے، وہ مکان خرید رہے تھے۔ اس سے مراد پاکستان میں کوئی غربت نہیں، اور یہ جو 1704 سالوں میں کالونیاں بنائی ہیں، انہوں نے لوگوں سے جو روپیہ پکڑا ہے، ان کو پھر ان روپے سے ڈالر خریدے ہیں، اور ان کالونیاں بنانے والوں نے، ان سٹیٹ ایجنسی والوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے، پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے جا چکے ہیں۔ اور یہ ایک مافیاز ہے، اور اس مافیا کی سرپرستی مکمل طور پر گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، بلوچستان، گورنمنٹ آف KPK، آزاد کشمیر، اسلام آباد، یہ تمام صوبائی اور وفاقی حکومتیں نے ان لوگوں کی سرپرستی کی، اور ہر قسم کی ان کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے جو 5 لاکھ کا بیگھا خرید کر وہاں پر پھر لوگوں کو انہوں نے 5 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے مرلے تک فروخت کیا۔ اگر پاکستان غریب ہوتا، پاکستان میں کچھ نہ ہوتا، تو معاشی بحران ہوتا، تو ان لوگوں کی یہ پراپرٹی نہ بکتی۔ 5 لاکھ روپے بیگھا زمین خرید کر 5 تا 20 لاکھ روپے مرلہ کوئی نہ ان سے خریدتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پاکستان میں بہت بڑا المیہ ہوا ہے، اور دنیا کا عجوبہ ہے، آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے چھوٹے بڑے ممالک میں چیک کر رہے ہیں
اتنی بڑی کالونیاں کہیں نہیں بنی، اور اتنی بڑی جو ہے نا آبادیوں کے لیے نئی کالونیاں نہیں بنائی گئیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بنائی گئی، جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں 4 سالوں میں 1700، ایک نہ دو نہ 10، 1700 کالونیز ٹونا بنی ہیں، ٹونوں کے پلاٹ بکے ہیں، اور ان مافیاز نے، ان چند مافیاز نے جو ہے نا ایک ڈیولپر جو ہے نا اسٹیٹ ڈیولپر نے 20 30 40 50 جو ہے نا ٹونے بنا رہی ہیں، اور ان مافیا نے پاکستان کی عوام سے دولت سمیٹ لی ہے، صرف یہ خواب دکھانے کے لیے آپ اس کالونی میں سیکورٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا نہ سیکورٹی رہے گی نہ کچھ رہے گا، تمام کے تمام دھرا کے دھرے یہ بلڈنگیں، یہ عالیشان بنگلے، یہ عالیشان سڑکیں، یہ عالیشان پارک ایک منٹ میں ملیامیٹ ہو جائیں گے اور ویران ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور پاکستانی قوم اللہ کے عذاب کو جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر مانگ رہی ہے کہ عذاب جلدی ہے آنے والا ہے۔ اور اگر حکومت نے عقل کے ناخن نہ لیے، ان سٹیٹ ایجنسیوں پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے، پابندی کے ساتھ ساتھ جتنی نئی کالونیاں اگر ضرورت ہو تو گورنمنٹ خود بنائے، اور ایک بندے کے پاس 20 30 جو مکانات ہیں یہ ضبط کیے جائیں، صرف ایک مکان ہونا چاہیے، اور ہر بندے، اور ان لوگوں نے ایک آدمی نے 20 30 مکان بنائے ہوئے ہیں، بلڈنگاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان تمام کی ضبط کی جائے، صرف ایک مکان ان کے رہنے کا دیا جائے، ورنہ اس ملک کی تباہی یقینی ہے۔ وہ تباہی حکومت پاکستان خود، صوبائی حکومتیں خود کریٹ کر رہی ہیں، اور یہ مافیاز روپیہ اکٹھا کر کے پھر ڈالر خرید کر کے، وہ ڈالر یا تو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا ان کو ہندی کے ذریعے غیر ممالک شفٹ کر رہی ہے رات دن، جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ میں آج اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پہلے بھی کچھ لوگوں کو میں نے ظاہر کیا کہ کن لوگوں کا کردار ہے، اور اب ان لوگوں کا بھرپور کردار ہے۔ باقی پاکستان میں دولت کی اتنی فراوانی ہے، آپ دیکھیں ہر سڑک پر ایک منٹ میں 100 کاریں، 100 اعلیٰ قسم کی گاڑیوں پہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، اور گاڑیاں اتنا آگئی ہیں ان 20 سالوں کے ہم سوچ نہیں سکتے، روڈ بھر چکے ہیں۔ یہ معاشی بدحالی کا نتیجہ نہیں ہے۔ باقی جو غریب لوگ ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ہاؤسنگ سکیم 300 روپے اینٹھے رجسٹریشن کے لیے، اور اس نے 10 کروڑ لوگوں نے ان کے پاس رجسٹریشن کرائی، اور 10 کروڑ ضرب 300 کریں کتنے ارب روپے بنتے ہیں، اور یہاں عمران خان جیسی مافیاز بھی لوٹ رہی ہے، شہباز شریف مافیا بھی لوٹ رہی ہے، زرداری مافیا بھی لوٹ رہی ہے۔ یہاں پر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، یہاں پر کالونیاں بن رہی ہیں، یہاں پر جو ہے نا انڈسٹری کو تالے لگ رہے ہیں، یہاں پر اسٹیٹ ایجنسیوں والے کالونیاں بنا رہے ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ماں سوائے ملک میں تباہی کے، اور یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے میں برابر شریک ہیں، اس میں حکومت بھی شریک ہے، تمام سٹیٹ ایجنسیوں والے باقاعدہ طور پر تباہی لا رہے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ فوری طور اگر ملک کو بچانا ہے، فوری طور پر تمام سٹیٹ ایجنسیوں کے لائسنس منسوخ کر کے ان کی کالونیاں ضبط کی جائیں، اور آئندہ نئی کالونیاں بنانے پر پابندی کی جائے، رہائش کے لیے پلاٹ کا اور ملے کا ریٹ مقررہ کیا جائے، اور جو لوگ ایک سے زائد کرپشن کے پیسے سے ایک سے زائد پلاٹ یا مکان بنانا چاہ رہے ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جائے، اگر ملک کو بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، ورنہ اس ملک قوم کا جو ہے نا عذاب اللہ کی طرف سے یقینی ہے۔ شاید
مغرب کی طرف سے چند ہزار لوگ آ کر ان سے سب کچھ چھین رہے، اور یہ جو ہے نا گیدڑوں کی طرح پھر کوئی اپنی پناہ گاہ، اپنے اعلیٰ ترین بنگلے چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گیدڑوں کی طرح، کوئی اچھی سی جو ہے نا گھور مل جائے وہاں پر ہم چھپ جائے، ان کا حشر یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔